الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ. ہو رہی ہے عمر مثل برف کم، ہو رہی ہے عمر مثل برف کم، چپکے چپکے رفتہ رفتہ دم بدم. ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے. محترم سامعین کرام اور عزیز ساتھیوں، اللہ تبارک تعالیٰ نے انسانوں کو بے پناہ نعمتیں عطا کر رکھی ہیں، لیکن انسان کو دنیا کی جتنی نعمتیں عطا کی گئی ہیں غور کیا جائے تو ان میں سب سے بڑی نعمت وقت ہے. اسی لیے قرآن مجید میں سب سے زیادہ وقت ہی کی قسم کھائی ہے. والفجر ولیال عشر واللیل اذا یغشا والعصر ان الانسان لفی خسر. کہیں صبح کی کہیں رات کی اور یہاں زمانے کی قسم کھائی جا رہی ہے جو تمام اوقات کو شامل ہے. بہرحال اس میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ ہر مسلمان کو وقت کی قدر و قیمت پہچاننی چاہیے، کیونکہ دنیا و آخرت کی تمام کامیابی اسی وقت سے متعلق ہے. اپنے وقت کا صحیح استعمال کیا جائے اور اسے ضائع ہونے سے بچایا جائے. چنانچہ قیامت کے دن انسان سے خاص طور پر اس کے بارے میں سوال ہوگا، اس نے اپنی عمر اپنی جوانی کو کس طریقے سے استعمال کیا. غور کیجئے، ان میں سے عمر اور جوانی دونوں کا تعلق زمانہ ہی سے ہے. عزیز ساتھیوں، کسی کہنے والے نے کیا ہی خوب کہا ہے، الوقت اثمن من الذهب. وقت سونے سے زیادہ قیمتی ہے، لہذا وقت کی پوری نگرانی کرنی چاہیے، اس کو صحیح طور پر استعمال کرنا چاہیے. کھیل کود میں، خرافات میں، ادھر ادھر کی باتوں میں اور لغویات میں قیمتی اوقات کو ضائع نہیں کرنا چاہیے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہے، من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی. آدمی کے اسلام کی خوبی یہ ہے کہ وہ لا یعنی بیکار کاموں کو چھوڑ دے. محترم سامعین کرام، وقت اللہ تعالیٰ کی ایک عظیم نعمت ہے، قیمتی سرمایہ ہے. اس کی ایک ایک گھڑی اور ہر سیکنڈ اور منٹ اتنا قیمتی ہے، ساری دنیا بھی اس کی قیمت ادا نہیں کر سکتی. لیکن آج ہم وقت کی کوئی قدر قیمت نہیں کرتے ہیں، یوں ہی فضول باتوں میں اور لغو کاموں میں ضائع کر دیتے ہیں. ایک بزرگ کہتے ہیں، ایک برف فروش سے مجھ کو بہت عبرت ہوئی. وہ کہتا جا رہا تھا، اے لوگو مجھ پر رحم کرو، میرے پاس ایسا سرمایہ ہے جو ہر لمحہ تھوڑا تھوڑا ختم ہوتا جا رہا ہے. اسی طرح ہماری بھی حالت ہے، ہر لمحہ برف کی طرح تھوڑی تھوڑی عمر ختم ہوتی جا رہی ہے. اسے پگھلنے سے پہلے جلدی بیچنے کی فکر کرنی چاہیے. قرآن میں ہے کہ جب انسان آخرت میں اللہ تبارک تعالیٰ کے پاس پہنچے گا تو اللہ تعالیٰ سے کہے گا، ہمیں ایک اور مرتبہ دنیا میں بھیج دیں، ہم نیک عمل کریں گے. تو اللہ تبارک تعالیٰ جواب میں فرمائیں گے، اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر وجاءکم النذیر. کیا ہم نے تم کو اتنی عمر نہیں دی تھی؟ اگر اس میں کوئی شخص نصیحت حاصل کرنا چاہتا تو نصیحت حاصل کر لیتا. صرف یہی نہیں کہ عمر دے کر تم کو ویسے ہی چھوڑ دیا، بلکہ تمہارے پاس ڈرانے والے، تنبیہ کرنے والے بھیجتے رہے. ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا، اغتنم خمسا قبل خمس، شبابک قبل حرمک، وصحتک قبل سقمک، وغناک قبل فقرک، وفراغک قبل شغلک، وحیاتک قبل موتک. عمر بن میمون اودی رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صاحب کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا، 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت سمجھو. بڑھاپے سے پہلے جوانی کو غنیمت سمجھو، اور بیماری سے پہلے صحت کو غنیمت سمجھو، اور اپنی مالداری کو محتاجی سے پہلے غنیمت سمجھو.
اور فرصت کو مشغولی سے پہلے غنیمت سمجھو اور اپنی زندگی کو موت سے پہلے غنیمت سمجھو۔ محترم حضرات، مطلب یہ ہے کہ یہ پانچوں چیزیں ایسی ہیں ان کا خاتمہ ہونے والا ہے۔ اس وقت جوانی ہے لیکن جوانی کے بعد بڑھاپا آنے والا ہے۔ یہ جوانی ہمیشہ باقی رہنے والی نہیں ہے، بلکہ یا تو اس کے بعد بڑھاپا آئے گا یا موت آئے گی، تیسرا کوئی راستہ نہیں ہے۔ اس لیے اس بڑھاپے سے پہلے اس جوانی کو غنیمت سمجھو۔ یہ قوت اور توانائی اور صحت اللہ تعالیٰ نے اس وقت عطا فرمائی ہے، اس کو غنیمت سمجھ کر اچھے کام میں لگا لو۔ بڑھاپے میں تو یہ حال ہو جاتا ہے، نہ منہ میں دانت نہ پیٹ میں آنت۔ اس وقت کیا کرو گے جب ہاتھ پیر نہیں ہلا سکو گے؟ اس وقت صحت ہے لیکن یاد رکھو کوئی انسان دنیا کے اندر ایسا نہیں ہے صحت کے بعد اس کو بیماری نہ آئی ہو۔ بیماری ضرور آئے گی لیکن پتہ نہیں کب آ جائے، اس لیے اس سے پہلے اس موجودہ صحت کو غنیمت سمجھو۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے مالی فراغت اور مالداری عطا فرمائی ہے، کچھ پتہ نہیں یہ کب تک ہے۔ کتنے لوگ ایسے ہیں جن کے حالات بدل گئے، اچھے خاصے امیر کبیر تھے مگر اب فقیر ہو گئے، خدا جانے کب کیا حال پیش آ جائے۔ اس وقت کے آنے سے پہلے اس مالداری کو غنیمت سمجھو اور اس کو اپنی آخرت سنوارنے کے لیے استعمال کر لو، اور اپنی فرصت کو مشغولی سے پہلے غنیمت سمجھو۔ یعنی فرصت کے جو لمحات اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائے ہیں یہ مت سمجھو کہ یہ ہمیشہ باقی رہیں گے، کبھی نہ کبھی مشغولی ضرور آئے گی۔ اس لیے اس فرصت کو صحیح کام میں لگا لو اور زندگی کو موت سے پہلے غنیمت سمجھو۔ ہماری بہت بڑی بیماری ہے وقت کی قدر نہ کرنا اور اوقات کو لایعنی امور میں صرف کرنا۔ کبھی کہیں کھڑے ہو گئے اور فضول باتیں شروع کر دی اور وقت ضائع کر دیا، جس کے نتیجے میں نہ اوقات میں برکت رہتی ہے اور نہ ہی کام نمٹتے ہیں، اور یہ رونا ہر وقت رہتا ہے کہ وقت نہیں، فرصت نہیں۔ محترم سامعین کرام، وقت کی اتنی اہمیت ہے، جتنی بھی عبادات ہیں وہ وقت کے ساتھ مربوط ہیں، چاہے وہ نماز ہو یا روزہ ہو، زکوٰۃ ہو، حج ہو اور قربانی۔ میرے عزیز ساتھیوں اور بزرگوں، دین اور دنیا دونوں میں ترقی وہی کر سکتا ہے جو اپنے وقت کی حفاظت کرے۔ آپ دنیا کا مشاہدہ کر لیں، کامیاب لوگ وہی نظر آئیں گے جو وقت کی قدر کرنے والے ہیں۔ لیکن ہمارا حال یہ ہے کہ ہماری زندگی گھٹ رہی ہے اور ہم اپنی موت کے قریب جا رہے ہیں، تو بجائے اپنا محاسبہ کرنے کے ہم خوشیاں مناتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ 1 سال کا اضافہ ہو گیا۔ میرے عزیزو، حالانکہ اضافہ نہیں ہوا بلکہ جتنی عمر تھی اس میں سے 1 سال کم ہو گئی، لیکن ہم سالگرہ مناتے ہیں، غیروں کے طریقے پر کیک کاٹتے ہیں اور نہ جانے کون کون سی خرافات ہم ادا کرتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں ان خرافات سے محفوظ فرمائے۔ محترم سامعین کرام، آپ کو بخوبی معلوم ہے کہ محرم کا مہینہ شروع ہو چکا ہے، لیکن دوستو ہمارے اکثر لوگوں کو یہ معلوم نہیں یہ اسلام کا پہلا مہینہ ہے یا کوئی دوسرا مہینہ ہے۔ تو آپ کے سامنے آج کچھ اس کے بارے میں کچھ جھلک دکھلاتا ہوں کہ اسلامی مہینے کا آغاز کب ہوا، کس نے کیا، کیوں ہوا۔ چنانچہ علامہ شبلی نعمانی رحمۃ اللہ علیہ الفاروق میں لکھتے ہیں، 11 ہجری کو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے سامنے ایک تحریر پیش ہوئی جس پر صرف شعبان کا لفظ تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ کس طرح معلوم ہو کہ اس سے گزشتہ شعبان مراد ہے یا موجودہ۔ اس وقت مجلس شورا طلب کی گئی اور تقویم تاریخ کے مختلف پہلوؤں پر بحث کی گئی، جن میں ایک بنیادی پہلو یہ بھی تھا کون سے واقعات سے ہجری سال کا آغاز ہو۔ مختلف رائے آئیں، کسی نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت ملنے سے اسلامی سال کا آغاز ہو، جبکہ دوسرے فریق نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت سے اسلامی سال کا آغاز ہو۔ تیسرے فریق نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا سے وصال کے وقت سے اسلامی سال کا آغاز ہونا چاہیے، جبکہ چوتھے فریق کا خیال یہ تھا
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مکہ سے مدینہ ہجرت کرنے کے وقت سے اسلامی سال کا آغاز ہونا چاہیے۔ چنانچہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ہجرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رائے دی اور اس پر سب کا اتفاق ہو گیا۔ یہ بات بھی یاد رہے کہ ہجری سال کے کیلنڈر کا افتتاح اگرچہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ہوا تھا، مگر تمام 12 اسلامی مہینوں کے نام اور ان کی ترتیب نہ صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بلکہ عرصہ دراز سے چلی آ رہی تھی، اور ان 12 مہینوں میں سے حرمت والے 4 مہینوں ذی قعدہ، ذی الحجہ، محرم، رجب کی تحدید بھی زمانے قدیم سے چلی آ رہی تھی۔ چنانچہ ارشاد خداوندی ہے، ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ، بے شک مہینوں کی تعداد اللہ تعالیٰ کا نزدیک 12 ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کی تھی، اس وقت سے لے کر اب تک 1441 سال ہو چکے ہیں۔ محرم الحرام اسلامی تقویم ہجری کا پہلا مہینہ ہے۔ کتنے ہی پڑھے لکھے دیندار لوگ ایسے ہیں جنہیں اسلامی تقویم کا علم ہی نہیں، ان سے اسلامی مہینوں کے نام معلوم کر لیں وہ آپ کو نہیں سنا سکیں گے۔ ان سے روزانہ کی اسلامی تاریخ معلوم کی جائے تو وہ نہیں بتا پائیں گے، جبکہ اس کے برخلاف شمسی تقویم، اس کے مہینوں کے نام اور تاریخ ہر کسی کو معلوم ہوتی ہے۔ کسی بھی دن کسی سے بھی پوچھ لیں آج کیا تاریخ ہے تو فوراً بتا دیں گے۔ عزیز ساتھیوں، اسلامی کیلنڈر ہجری کیلنڈر کہلاتا ہے۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعہ ہجرت کی طرف اس کی نسبت ہے۔ ہجرت ایک اسلامی اصطلاح ہے۔ ایمان کی حفاظت یا دین کی اشاعت کی غرض سے ترک وطن کرنے کو ہجرت کہتے ہیں۔ ہجرت دراصل پیغمبروں کی سنت ہے، شاید ہی کوئی پیغمبر ہو جس کو ہجرت نہ کرنی پڑی ہو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت لوط علیہ السلام وغیرہ کی ہجرت کے واقعات تو خود قرآن کریم میں موجود ہیں، لیکن تاریخ میں ہجرت کے نام سے جو شہرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کو ہوئی، کسی اور پیغمبر کی ہجرت کو شہرت حاصل نہیں ہوئی۔ خدا کی قدرت دیکھیے، ایمان اور اسلام کا جو بیج آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ اور طائف کی سرزمین میں بویا تھا، اللہ اس سے اہل مدینہ کے دلوں کو بار آور فرما رہا تھا۔ بارش کہیں اور ہو رہی تھی اور ایمان کا آب حیات کہیں اور جمع ہو رہا تھا، لیکن جب بعد میں مسلمانوں کو طرح طریقے سے پریشان کیا گیا، ان پر ظلم ستم کے پہاڑ توڑے گئے، مکہ کی سرزمین باوجود وسعت کے ان پر تنگ ہو گئی، لیکن مجال نہ تھی کہ دامن صبر مسلمانوں سے چھوٹ جائے اور حکم خداوندی کے بغیر وہ اپنے طور سے فیصلہ کریں۔ آخر خود خدا کی طرف سے حکم ہوا مسلمان مکہ چھوڑ کر مدینہ آ جائیں۔ مسلمان آہستہ آہستہ مدینہ آنے لگے اور صرف وہی مکہ میں رہ گئے جو یہاں سے جا نہیں سکتے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی تک مکہ میں ہی مقیم تھے اور اپنے بارے میں حکم خداوندی کے منتظر تھے۔ اسلام کے دشمنوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نعوذ باللہ قتل کا منصوبہ بنایا۔ ہر قبیلے سے ایک ایک نمائندہ لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دولت خانہ کا محاصرہ کیا۔ ادھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے صورتحال سے آگاہ کیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پورے اطمینان کے ساتھ کچھ آیتیں پڑھتے ہوئے ایک مشت غبار دشمنوں پر، محاصرین پر پھینکتے ہوئے باہر نکل آئے اور چھپتے چھپاتے کچھ دنوں میں مدینہ تشریف لے آئے۔ پیچھا کرنے والوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا پیچھا کیا۔ آپ کے تئیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور آپ کے رفیق خاص حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کی جان لینے کی کوشش میں کوئی کسر نہ رکھی، مگر خدا کی تدبیر کے سامنے ساری تدبیر حقارت اور برباد ہو گئی۔
ادھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ میں داخل ہوئے تو جشن کا منظر تھا۔ بچے، بوڑھے، جوان، مرد، عورت، آقا، غلام، بڑے اور چھوٹے دل اور آنکھیں بچھائے پروانہ وار کھڑے تھے۔ زبان پر استقبالیہ نغمے، نگاہانہ شوق، بیتاب یا تو مکہ کی سرزمین مسلمانوں پر تنگ تھی یا پھر مدینہ نے دل و جگر راہوں میں بچھا رکھے تھے۔ مہاجرین کے لٹے پٹے قافلوں کو اہل مدینہ نے اپنے یہاں جگہ دی، گھر دیا، در دیا، کھیت اور باغات نثار کیے، سب سے بڑھ کر محبت اور پیار کی سوغات دی۔ اہل مدینہ نے جو ایثار کیا شاید ہی انسانی تاریخ میں اس کی کوئی مثال مل سکے۔ اہل مکہ کی قربانیاں بھی کچھ کم نہ تھی، گھر چھوڑا، وطن کی فضاؤں کو خیر آباد کہا، عزیز و اقارب کی محبتیں قربان کی اور اپنی پوری دنیا سے منہ موڑ کر ایک ایسی منزل کو چل پڑے جہاں اجنبیت سے سابقہ تھا، مستقبل موہوم تھا۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے ترک وطن کرنے والوں کو مہاجرین اور مدینہ کے رہنے والوں کو انصار کا نام دیا۔ ہجرت کا یہ واقعہ ایک طرف مسلمانوں کی قربانی اور دین کی حفاظت و اشاعت کے لیے پیغمبر اسلام اور ان کے رفقا کی ایثار و وفاداری کی یادگار ہے، اور دوسری طرف آئندہ اسلام کو جو فتوحات اور کامیابی حاصل ہوئی ان کا مقدمہ۔ یہ محض مکہ سے مدینہ کی طرف سفر نہیں تھا، بلکہ مغلوبیت سے غلبہ و ظہور کی طرف اور طاقت و شوکت کی طرف سفر تھا۔ بظاہر مسلمانوں پر زمین تنگ ہو رہی تھی، لیکن خدا نے اسی تنگی میں آفاق کی وسعت کو رکھا تھا۔ یہ واقعہ نا امیدوں میں امید کی کرن سے روشناس کرتا ہے اور حوصلہ شکن حالات میں امید کا چراغ جلاتا ہے، اور اس بات کو بھی یاد دلاتا ہے کہ کیسی کیسی قربانیوں اور جانثاریوں سے خدا کے اس دین کو سربلند کیا گیا، اور کس قدر خون و لہو کے ذریعے حق و صداقت کی شجرہ طوبہ کی آبیاری کی گئی۔ اسی لیے اس عظیم واقعہ کو اسلامی تقویم کے لیے بنیاد بنایا گیا ہے۔ میرے عزیزو، ہمیں چاہیے کہ ہم اسلامی تقویم ہجری کے استعمال کی عادت ڈالیں، اپنے روزمرہ کے استعمال میں اس تقویم کو سامنے رکھیں۔ اگرچہ دوسری تاریخوں اور کیلنڈروں کے استعمال گناہ نہیں ہے، لیکن شمسی تقویم کا ایسے استعمال کہ ہم اسلامی تقویم کو بالکل ہی بلا بیٹھیں، یہ کسی طرح درست نہیں ہے۔ اس کے استعمال میں ثواب ہے جس سے محروم نہیں ہونا چاہیے۔ نیز اپنی شناخت اور اپنی امتیاز کو باقی رکھنا بھی ایک غیرت مند مسلمان کے لیے بڑی اہمیت رکھتا ہے۔ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، اس کی حفاظت فرض کفایہ ہے، بس اگر ساری امت دوسری اصطلاحات کو اپنا معمول بنا لے جس سے حساب قمری ضائع ہو جائے تو سب گنہگار ہوں گے۔ محترم سامعین کرام اور عزیز ساتھیوں، ہر نیا سال خوشی کے بجائے ایک حقیقی انسان کو بے چین کر دیتا ہے، اس لیے کہ اس کو اس بات کا احساس ہوتا ہے کہ میری عمر رفتہ رفتہ کم ہو رہی ہے اور برف کی طرح پگھل رہی ہے۔ وہ کس بات پر خوشی منائے، بلکہ اس سے پہلے کہ زندگی کا سورج ہمیشہ کے لیے غروب ہو جائے، کچھ کر لینے کی تمنا اس کو بے قرار کر دیتی ہے۔ اس کے پاس وقت کم اور کام زیادہ ہوتا ہے۔ ہمارے لیے نئے سال وقتی لذت یا خوشی کا وقت نہیں ہے، بلکہ گزرے ہوئے وقت کی قدر کرتے ہوئے آنے والے لمحات زندگی کا صحیح استعمال کرنے کے عزم ارادے کا موقع ہے، اور اثر نو عزائم کو بلند کرنے اور حوصلوں کو پروان چڑھانے کا وقت ہے۔ اسلامی کیلنڈر مسلمانوں کی ایک پہچان ہے، اس لیے ہمارا فرض ہے کہ اس کیلنڈر کو رواج دیں اور آنے والی نسلوں کو اس کے پس منظر اور اس کی دینی ملی حیثیت سے واقف کرائیں۔ علماء نے لکھا ہے کہ ہجری کیلنڈر کے چلن کو باقی رکھنا اور اس کی ترویج کی سعی کرنا فرض کفایہ ہے، یعنی امت کا اجتماعی فریضہ ہے۔ یہ کیلنڈر ہمیں ہمارا تشخص یاد دلاتا ہے